السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ 2022 یو پی الیکشن میں مسلمانوں کا مدعا بے روزگاری، تعلیم اور مہنگائی کے بجائے مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ اور ان کا مان سمان ہونا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسلام میں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہو سکتی ہے اور کس کو ووٹ دینا اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اس تعلق سے اگر نبی کی سیرت اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو یہ جان کر آپ کے حیرانی کی انتہا نہیں رہے گی کہ ووٹ دینے اور بیعت کرنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ بیعت کر کے خلافت کی حمایت اور تابع داری کا عہد و پیمان لیا جاتا ہے، جبکہ ووٹوں کے ذریعہ بھی یہی امور انجام پاتے ہیں۔ اسلامی طرز معاشرت یا ضابطۂ حیات میں اگر خلافت قانون سازی اور اس قانون کا نفاذ کرتی ہے تو جمہوری نظام حیات میں بھی ووٹوں کے ذریعہ بنی حکومت نہ صرف قانون بناتی ہے بلکہ اس قانون کا امپلیمنٹ بھی کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی جماعت کو ووٹ دے کر اس کی تائید کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سیاسی جماعت سے نہ صرف بیعت کرتے ہیں بلکہ حکومت کی تائید کے ساتھ ساتھ اس کے اچھے اور برے اعمال کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے ووٹوں سے بنی ہوئی حکومت کسی بھی انسان پر ظلم اور زیادتی کرتی ہے تو آپ اس ظلم اور زیادتی کے اتنے ہی حصے دار ہیں جتنا کہ حکومت ذمہ دار ہے۔ یہاں اتنا اور واضح کر دوں کہ اسلامک کانسٹیٹیوشن آف لائف کے مطابق اگر کوئی مسلمان کسی ایسی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیتا ہے جو حکومت بنانے کے بعد عوام پر ظلم اور زیادتی کرتی ہے تو ووٹ دینے والا مسلمان انسانی اصولوں کے مطابق گنہگار تو ہوگا ہی، ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ اعلان جنگ بھی ہوگا، کیونکہ اسلام میں ظلم اور ناانصافی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام صرف اور صرف انصاف چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک مذہب انصاف کے راستے میں ہرگز حائل نہیں ہو سکتا۔ اسلامی طرز سیاست مظلوم کا مذہب نہیں، اس کا حق دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ اس تناظر میں فی الحال ہندوستانی سیاست کا جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کا طریقہ سیاست مکمل غیر اسلامی اور ظلم و زیادتی کو بڑھاوا دینے والا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان عادل اور انصاف پسند کے مقابلے ایسے سیاسی ظالموں کی حمایت کرتا ہے جو انسانوں پر ظلم تو کرتے ہی ہیں، خود مسلمانوں کو بھی انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ اسلامی نظریے سے کسی ایسے امیدوار یا سیاسی جماعت کو ووٹ دینا جو عوام پر زیادتی کرتا ہو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام دنیا سے ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے اور اسلام کے ماننے والے ہی اگر ظالموں کو اپنے ووٹوں سے حمایت دینے لگے تو مسلمان سیاست کے بجائے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کا کام کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ انفال آیت نمبر 25 میں ہے کہ اس وبال سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ظالم اور ظلم کی حمایت کرنے والوں کو سخت عذاب کا انتباہ دیا گیا ہے۔ اب یہاں کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے سبھی سیاسی جماعتیں ظالم ہی ہیں، اس لیے ہندوستانی مسلمان ان میں سے کسی کم ظالم کا انتخاب کرتا ہے۔ تو ایسے باشعور لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ظلم ظلم ہوتا ہے۔ آپ ظلم اور ناانصافی کو چھوٹے یا بڑے میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ ظالم کی حمایت اگر کسی صورت بھی ممکن ہو سکتی تھی تو 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی حمایت کر کے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا سکتے تھے۔ جان بچانا واجب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم کی حمایت کے مقابلے جان دینے کو ترجیح دی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جان تو دی جا سکتی ہے لیکن کسی ظالم کی حمایت ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد بھی مسلمان اگر ظالموں کی حمایت سے باز نہیں آتا ہے تو مسلمانوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ مسلمانوں کو پہنچنے والی تمام پریشانیاں RSS اور BJP کی طرف سے نہ ہو کر کے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے اپنے کرموں کا پھل ہے۔
اس بات کا اعتراف کرنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اس خستہ حالت کے لیے یہاں کی ظالم حکومتیں کم، مسلمان زیادہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ ظالم کے ظلم کی مخالفت نہ کرنا بھی ظلم کو شہ دینے جیسا ہی ہوتا ہے۔ اور پچھلے 75 سالوں سے مسلمان ظالم حکمرانوں کے ظلم کی حمایت کر کے نہ صرف اپنے اور عام انسانوں کے خلاف ظلم کو بڑھاوا دے رہا ہے، بلکہ اللہ کے غیظ و غضب کو بھی دعوت دے رہا ہے۔ یہاں آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جب سبھی سیاسی پارٹیاں ایک جیسی ہی ہیں اور مسلمانوں کے تعلق سے کسی کی بھی نیت صاف نہیں ہے، تو آخر میں مسلمان جائے کہاں؟ آخر کس سیاسی پارٹی کو مسلمان سپورٹ کرے جو ظالم نہ ہو؟ تو اس موضوع پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس درمیان اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیجئے، اور فیس بک پیج کو لائک کر کے ہماری اس سیاسی بیداری مہم کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔